بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں سورہ انفال کے جو آخری 9 پارے کے جو آخری رکوع ہیں، پورا آخری پاؤ اللہ جل مجد الکریم نے بدر کی جنگ میں شریک ہونے والوں کے فضائل، ان پر ہونے والے انعامات اور بدر کا جو مارکہ جو پیش آیا اس کی رویداد میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، پورے قرآن میں کسی بھی جنگ کا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، 305 صحابہ تھے، 305 افراد تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے۔ 8 جو صحابہ تھے جو کسی وجہ سے نہ جا سکے، ان کی نیت چونکہ اچھی تھی تو ان کو شامل کرتے ہیں تو 313 اس میں شامل وہ پورے ہوتے ہیں۔ یہ 305 لوگ جو ہے جب لڑنے کے لیے جنگ جا رہے تھے تو اس وقت ابو جہل کا بھیجا ہوا ایک جاسوس آیا اور اس نے آ کر ایک صحابی سے پوچھا کہ کس بل بوتے پہ لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ یوم الفرقان اس کو کیوں کہا جاتا ہے، تو فرقان کا جو معنی ہے وہ بنیادی طور پر یہ فرق کرنے والا۔ جب بھی حق اور باطل سامنے ہوتا ہے تو حق اور باطل کا جو فرق ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فرقان۔ اور فرقان کا ایک معنی جمع کرنے والا بھی ہوتا ہے کہ جب حق اور باطل ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور پھر حق کا بول بھالا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اس دن کو کہا جاتا ہے یوم الفرقان۔ تو یہاں پر جب صحابہ جا رہے تھے یہیں پر فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ یوم الفرقان ہے، اور قرآن مجید الفرقان الحمید نے بھی اس کو یوم الفرقان کہہ کر پکارا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ابو جہل کا بھیجا ہوا جو جاسوس تھا اس نے پوچھا کہ کس بلبوتے پہ لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہ تمہارے پاس تو ٹوٹل 2 گھوڑے ہیں اور 8 تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزے ہیں، نہ تمہارے پاس برچھیاں ہیں، نہ بھالے ہیں، تمہارے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، اور تم کس بلبوتے پہ لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس وقت اس صحابی نے ایک جواب دیا، اگر میں اس کو اردو زبان میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اگر میں اس کو حفیظ جالندری کی زبان میں کہوں تو اس نے گویا کہ صحابی نے یہ جواب دیا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے فقط اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے یہ جملہ کہہ کر، جو میں نے جس کا ترجمہ کیا 2 اشعار میں، یہ بتا دیا کہ آج کا دن یوم الفرقان ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آج عجز کا سر اونچا ہوگا اور تکبر کا سر کچلا جائے گا۔ تو قرآن مجید الفرقان الحمید نے جہاں پر 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، بالکل اس کے شروع میں جہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ بیان کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، یہ پورا آگے تک یہ آیت کریمہ جہاں تک چلتی ہے تو یہاں پر یوم التقى الجمعان و یوم الفرقان، قرآن مجید نے خود اس کو یوم الفرقان کہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کا انداز کتنا پیارا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، کہ اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ اپنے صحابہ کو یہ کہہ رہے تھے، آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ الن یکفیکم ربکم، کہ کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود دوسرے مقام پر اللہ جل مجد الکریم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 123 اور 124 میں، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن ہم نے تمہارے اخلاص، تمہاری للہیت اور تمہاری جو ہمارے محبوب کے ساتھ جو محبت ہے کہ وہ محبت کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس محبت اور اس انداز کو دیکھ کر اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے 3000 ملائکہ بھیجے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے 5000 ملائکہ بھیجے۔ شبیر بھائی ایسا منظر تھا، ایسا یوم الفرقان تھا کہ ابو معمر خیری، ویسے تو اس کو ابو معمر خیری کہا جاتا ہے لیکن میں نے جب اس کے حالات پڑھے تو میں نے اس کا نام رکھا ابو معمر فیری۔ فیری کہتے ہیں بھاگنے والے کو۔
تو اس کے بارے میں پورے عرب میں مشہور تھا کہ اس کے 2 دماغ ہیں اور 2 دل ہیں, یہ اتنا ذہین آدمی ہے. اچھا. لیکن جب اس نے دیکھا صحابہ کرام کا جذبہ اور صحابہ کرام کا نبی پاک سے عشق اور محبت, جب اس کو دیکھا, وہی جذبہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے, جب اس نے یہ سارا جذبہ دیکھا تو اس نے بھاگتے ہوئے جو ہے اس کی چپل اتری. تو ایک چپل اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور وہ میدان بدر میں اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں میری چپل ڈھونڈو, میری دوسری چپل کہاں ہے. تو سرکار سیدنا عمر فاروق نے دیکھ کر اس کو مسکرائے, تو مسکرا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تو بڑا ذہن والا ہے اور تو 2 دلوں والا ہے, تو 2 دماغوں والا ہے. عرب میں یہ بات مشہور تھی, لیکن آج تو تیرے دماغ اور تیرا دل کام کرنا چھوڑ گیا. اس نے کہا یہ مت پوچھو عمر, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم لوگ جو ہے تعداد میں کم ہو, لیکن آج میں نے دیکھ لیا کہ تمہاری آنکھوں کی جو چمک ہے اور تمہارے جو سینے کے اندر جو دل ہے, اس دل کے اندر موت کا خوف نہیں ہے, بلکہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کے خوف کو تمہارے دل سے نکال کے موت کی محبت تمہارے دل میں ڈال دیے. بقول اقبال کے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے دل سے نکال دو. اور دوسری جگہ اس نے یہ کہا اس کے جسم سے نکال دو. دوسری جگہ اس نے یہ کہا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, چھینا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. لیکن پھر اقبال نے تڑپ کے یہ بھی کہا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر بیدار ہو گیا. جب یہ دیکھا نا کہ یہ شیر بیدار ہو گئے تو وہ اپنی ایک چپل ایک ہاتھ میں اٹھائے, دوسری پہنی تھی. حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ بیوقوف آدمی, آج ہمارے جذبے دیکھ کر تیرے اوسان خطا ہو گئے, دیکھ تیری دوسری چپل تیرے پاؤں میں ہے. تو یہ ایسا یوم الفرقان تھا کہ کفار اپنے جو ان کے حواس تھے وہ ان حواس کو بھی کھو بیٹھے تھے. جتنے بھی اس کے راوی ہیں نا مختلف واقعات کے, ہر ایک نے عشق میں ڈوب کر روایتیں لکھی ہیں. کیونکہ یہ سارا سفر, یہ سارا معرکہ, یہ ساری جنگ بھی جو ہے وہ محبت و عشق کی ہے. بالکل جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو دشمن کے لشکر میں ہے نا بندہ, لیکن وہ فیلنگز بھی بتا رہا ہے, اپنی حرکتیں بھی بتا رہا ہے, تو ان حرکتوں اور فیلنگز کو دیکھ کے بھی عشق رسول کا جذبہ زیادہ بیدار ہوتا ہے سننے والوں کو. بالکل ایسا ہی. اچھا, سریا کا بتائیے, لفظ سریا ہے, یا کے اوپر تشدید ہے, یا سرائے ہے, یا کیا ہے, کیا یہ سریا لفظ ہے, سریا